حالات اسلام لانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہوتے ہی سب سے پہلے اسلام لائے ابو بکر صدیق، اور کوئی معجزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب نہیں کیا۔ حق تعالی شانہ نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی، پھر پے در پہ تنبیہات غیبہ نے آپ کو بعثت کا منتظر بنا دیا تھا۔ آپ کے مسلمان ہو جانے سے خود بخود لوگوں کو اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوئی، اور پھر آپ نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ ہجرت سے پہلے جب کہ خود اپنے اسلام کا اظہار کرنا مشکل تھا، وہ وقت بڑا مشکل تھا۔ کلمہ اسلام کو زبان پر لانا ایدھے کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی مثل تھا۔ ایسے نازک وقت میں دوسروں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرنا ابو بکر صدیق کا کام تھا۔ ایک جماعت بڑے قریشیوں کے سرداروں کی حضرت صدیق کے واعظ و تبلیغ سے مشرف با اسلام ہوئی۔ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ فاتح ایران ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واعظ و تبلیغ سے مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ 5 حضرات وہ ہیں جن کے مسلمان ہو جانے سے کفر کی تیز چھری ذرا کند ہو گئی، کیونکہ یہ حضرات مکہ کے 4 ذی اثر قبائل میں سے تھے، اور ہر ایک قبیلہ اپنی باوجاہت تھا۔ حضرت عثمان بنو امیہ میں، حضرت زبیر بنی اسد میں، حضرت سعد اور عبد الرحمن بنو زہرہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو مال اور تجارت کے علاوہ 40,000 روپے نقد ان کے پاس تھے۔ وہ سب انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اشاعت اسلام میں صرف کر دیے۔ اس کے علاوہ 7 غلاموں کو جو مسلمان ہو جانے کے سبب سے طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، مول خرید کر آزاد کیا، جن میں حضرت بلال کا قصہ عام طور پر مشہور ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال راہ خدا میں دینے کا حکم دیا۔ اس وقت میرے پاس مال بہت تھا، دل میں خیال آیا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا، چنانچہ میں نے آدھا مال حاضر کر دیا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر بھی کچھ قدر قلیل لائے۔ مجھ سے رسول خدا نے پوچھا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کس قدر چھوڑا؟ میں نے عرض کیا کہ آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق سے جو دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اہل و عیال کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، یعنی جتنا بھی مال تھا سارے کا سارا لے آیا ہوں، گھر میں کچھ مال نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت صدیق سے میں کبھی سبقت نہیں کر سکتا۔ جب ابتدائے نبوت میں تبلیغ کا حکم آیا اور یہ آیت اتری فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، یعنی اے نبی احکام خداوندی کے لیے تکلیف برداشت کیجئے، تو حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ابتدا نہ کریں۔ قریش کے جہلا اور اشرار توحید کا بیان اور شرک کا بطلان سن کر، جس سے اب تک ان کے کان ناآشنا ہے، خدا جانے کس قدر مشتعل ہوں گے اور کیا کر گزریں گے، لہٰذا ابتدا مجھے کرنے دیجئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس وقت صدیق اکبر نے ایک عجیب خطبہ پڑھا جس میں حق تعالی شانہ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شرک اور بت پرستی کی مذمت بیان کی۔ یہ تقریر کچھ ایسی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کا اندازہ اس خطبے کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ یہ پہلا خطبہ تھا جو اسلام میں پڑھا گیا۔ اس کے بعد کافروں نے جو تکلیفیں اور ایذائیں حضرت صدیق کو دی اور جس ذوق کے ساتھ ان کی ایذاؤں کو انہوں نے برداشت کیا، وہ بجائے خود ایک دفتر عشق ہیں۔ اسلام لانے کے بعد اپنے گھر کے سامنے حضرت صدیق نے ایک مسجد بنائی، اور یہ پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ اس مسجد میں روزانہ صبح کو اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن مجید اور پھر صدیق کی زبان سے سننے والوں کا ہجوم ہو جاتا تھا، اور ناممکن تھا کہ کسی نہ کسی پر اثر نہ ہو۔ روز کا یہ مشغلہ دیکھ کر کافروں نے مزاحمت کی۔ آخرکار حضرت صدیق باجازت نبوی بجانب حبشہ ہجرت کی نیت سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ابن الدونہ کافر تاجر قریش ملا، اور وہ باصرار واپس لایا اور رؤسائے قریش سے کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو نکال دیتے ہو جو بے دیکھی ہوئی چیز یعنی ثواب آخرت کو کماتا اور صلہ رحمی کرتا ہے اور لوگوں کی غمخواری کرتا ہے، مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے؟ اچھا، اب میں ان کو امان دے کر واپس لایا ہوں، اب ان سے مزاحمت نہ کرنا، انہیں تکلیف نہ دینا۔ سب کافروں نے ابن دونہ کی امان کو منظور کر لیا، مگر حضرت صدیق فوراً بول اٹھے کہ میں ایک کافر کی امان میں نہیں رہنا چاہتا، میرے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اب تم کہیں نہ جاؤ، ہم کو بھی ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے، ہمارے ساتھ چلنا۔ چنانچہ صدیق نے پھر مکہ میں قیام کیا اور پھر بدستور تلاوت قرآن اور تبلیغ اسلام کے دلربا کام میں مشغول رہے۔ کئی بار مکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے نلغے سے بچایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کفار قریش صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ہمارے معبودوں کی مذمت کیا کرتا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے۔
صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، چادر آپ کے گلے میں لپیٹ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ کسی نے جا کر حضرت صدیق کو خبر دی کہ ادرک صاحبہ کا، وہ بے تاب ہو کر پہنچے اور کہنے لگے تمہاری خرابی ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، کیا تم ایسے شخص کو قتل کیے ڈالتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس معجزات لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر کافروں نے رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور ابو بکر صدیق پر جھک پڑے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر پر جو کچھ گزرا مبارک ہو کہ انہی کا حصہ تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئے اور کئی دن تک بے ہوش رہے۔ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ جب کئی دنوں کے بعد پوری طرح ہوش آیا تو پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ لوگ پکڑوا کر لے گئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو اس وقت کی حالت بیان میں نہیں آ سکتی۔ جب پورے 13 سال تک مکہ کے کافروں کی طرف سے ہر قسم کے ظلم و ستم اٹھا کر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب امتحان خداوندی میں کامل ہو چکے اور علم الہی میں ان ظالموں کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا، تو وحی الہی میں آپ کو حکم ملا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائے۔ اس سفر ہجرت میں خدا اور خدا کے رسول نے تمام جماعت صحابہ میں صرف صدیق کو منتخب کیا، وہی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس سفر میں قدم قدم پر جیسی کچھ جانی اور مالی خدمتیں حضرت صدیق نے کی، عشق و محبت کی داستانوں میں کوئی واقعہ اس سے مافوق نہیں مل سکتا۔ یار غار کی مثل دنیا میں اس وقت سے رائج ہوئی جب سے صدیق نے غار میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاری ادا کی۔ اب جو کوئی کسی کا بڑا مخلص دوست ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارا یار غار ہے۔ اس سفر ہجرت میں رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی رفاقت کے لیے منتخب اور مخصوص کر کے یہ بات سب پر ظاہر کر دی کہ ان کے اخلاص و محبت پر آپ کو کامل ترین اعتماد تھا، اور یہ سب سے زیادہ عقل مند اور مدبر اور تجربہ کار اور سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے، کیونکہ اس خطرناک سفر کے رفیق میں ان سب اوصاف کا ہونا ضروری تھا۔ ذرا اس سفر ہجرت پر ایک اجمالی نظر ڈالو تو کفار مکہ کا حضور کے قتل کے لیے جمع ہونا اور آپ کے مکان کا محاصرہ کرنا اور آپ کا اس محاصرے سے نکل کر ابو بکر صدیق کے گھر جانا اور ان کو سفر ہجرت اور اس کی سفر کی رفاقت کی خوشخبری سنانا اور صدیق کا فوراً تیار ہو جانا اور ان کی صاحبزادیوں کا عجلت کے ساتھ ناشتہ تیار کرنا اور حضرت صدیق کا اپنے ان دونوں اونٹنیوں کو جو 4 مہینے سے اس سفر ہجرت کے لیے پرورش پا رہی تھی ایک معتمد رازدار کے سپرد کرنا کہ 3 روز کے بعد فلاں مقام پر لے آنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پے مبارک کا پیادہ چلنے کے سبب زخمی ہو جانا اور حضرت صدیق کا آپ کو اپنے شانے پر سوار کر کے غار سوہر تک لے جانا اور صدیق کا عرض کرنا کہ حضرت آپ ذرا غار کے باہر بیٹھی جائیے، میں اندر جا کر صفائی کر دوں، اور حضرت صدیق کا اس غار میں سوراخوں کو دیکھ کر اپنی چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کرنا اور ایک سوراخ پھر بھی باقی رہ گیا اس میں اپنا پاؤں لگا دینا اور اس پاؤں میں سانپ کا کاٹنا، پھر لعاب دہن مبارک سے شفا پانا اور حضرت صدیق کے نوجوان صاحبزادے عبداللہ کا 3 روز برابر شب کو اس غار میں آپ کے ساتھ سونا اور اندھیرے منہ غار سے نکل کر مکہ چلے جانا اور دن بھر کی خبریں شام کو پہنچانا اور حضرت صدیق کے غلام عامر بن فہرہ کا یا ان کی صاحبزادی حضرت اسماء کا 3 دن برابر بوقت شب اس میں کھانا پہنچانا اور کفار مکہ کا اعلان دینا کہ جو کوئی محمد کو یا ابو بکر کو گرفتار کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اور اس انعام کے لالچ میں کفار مکہ کا بڑے ماہر قدم شناسوں کی قیادت میں چاروں طرف تلاش میں پھرنا، پھر کچھ لوگوں کا تلاش کرتے کرتے اس غار کے منہ پر پہنچ جانا، ابو بکر صدیق کا ان کو دیکھ کر رنجیدہ ہونا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر تسکین دینا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، رنجیدہ نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اور 3 دن کے بعد اس غار سے نکل کر بجانب مدینہ روانہ ہونا اور حضرت صدیق کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ پر ردیف بننا اور چاروں طرف نظر دوڑاتے رہنا تاکہ کوئی آ رہا ہو تو معلوم ہو جائے۔ اتنے میں سراقہ کا بغرض گرفتاری پہنچ جانا اور حضرت صدیق کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر بدعائے نبوی سراقہ کا ماں اپنے گھوڑے سنگلاخ زمین میں زانوں تک دھنس جانا، پھر حضور سے پناہ مانگ کر زمین کی گرفت سے رہائی پانا اور ایک منزل میں جب کہ کھانے پینے کی کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی تھی حضرت صدیق کا ایک چرواہے سے دودھ مانگ کر لانا اور ٹھنڈا پانی اس میں ملا کر حضرت کے سامنے پیش کرنا اور اسراف کر کے پلانا اور بچا ہوا خود پینا اور یہ کہنا کہ شرب حتی رضیتو، یعنی حضرت کا اتنا پینا کہ میں خوش ہو گیا۔ یہ وہ واقعات ہیں کہ جس کا دل درد محبت سے کچھ آشنا ہو وہ ان کی قدر جان سکتا ہے۔ سفر ہجرت میں حضرت صدیق کی رفاقت کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی شان کے ساتھ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار ان کی اس خدمت کا تذکرہ فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حملنی الی دار الہجرہ، یعنی ابو بکر مجھے دار الہجرت
مدینہ میں سوار کر کے لائے، اور وفات سے 5 دن پہلے جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس میں فرمایا کہ جس نے کوئی احسان ہمارے ساتھ کیا ہم نے اس کا بدلہ ادا کر دیا، سوائے ابو بکر کے کہ ان کی خدمات کا بدلہ قیامت کے دن خدا خود ادا کرے گا۔ صحابہ میں بھی حضرت صدیق کی بے نظیر جانثاری کا چرچا بہت تھا۔ لوگ حضرت صدیق سے اس سفر کے حالات پوچھا کرتے تھے اور خود ان کی زبان مبارک سے سننے کے مشتاق رہتے تھے۔ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں فرماتے تھے کہ ابو بکر صدیق صرف شب غار کی اپنی خدمت اور قتال مرتدین کا کارنامہ مجھے دے دیں اور میری ساری عمر کے تمام اعمال لے لیں تو میں ہی فائدے میں رہوں گا۔ تو دوستو، آج کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا ہی تذکرہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔